السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ زبان کی حفاظت زندہ قوموں کی ذمہ داری بھی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ اے بی نیوز اردو اور HIA کے اشتراک سے انٹرمیڈیٹ داخلے کے لیے شعور و بیداری پروگرام۔ مدارس میں طلباء کو سزا دینے پر سخت کارروائی کا ضلع کلکٹر RV کنن نے انتباہ دیا۔ انٹیگریٹڈ ویج نان ویج مارکیٹ کے کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں، گریما اگروال کا بیان۔ اقلیتوں کو غذا جات کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ روپے جاری، چیئرمین تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن۔ دہلی میں بھارت راشٹر سمیتی کے دفتر کا چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے ہاتھوں افتتاح۔ ایک بار پھر تیزاب سے حملے کا شکار ہوئی 17 سالہ لڑکی۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ اے بی نیوز چینل اردو کریم نگر کے اشتراک سے حیدرآباد انسٹی ٹیوٹ آف ایکسیلنس وقارآباد میں انٹرمیڈیٹ کے داخلے کے ضمن میں شعور بیداری پروگرام بتاریخ 17 دسمبر بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے IBA گارڈن کریم نگر میں منعقد ہوگا۔ اس شعور بیداری پروگرام کے موقع پر حیدرآباد چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران ہائی سیٹ آن لائن انٹرنس ٹیسٹ کا افتتاح کریں گے۔ سرزمین کریم نگر ہائی سیٹ ٹیسٹ لانچنگ پروگرام اور شعور بیداری پروگرام میں آپ سے پابندی وقت شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جناب صلاح الدین انچارج حیدرآباد چیریٹیبل ٹرسٹ کریم نگر سے 9866556875 نمبر پر رابطہ کریں۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ بروز چہارشنبہ کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں ضلع کلکٹر RV کنن نے محکمہ بہبود برائے اطفال و خواتین و ICPS کے زیر اہتمام مدارس میں جسمانی سزا کے خاتمے کے موضوع پر سرکاری اور خانگی مدارس کے اساتذہ کے لیے منعقدہ شعور بیداری پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اپنے ذاتی مسائل کا بچوں پر مظاہرہ نہ کریں، ساتھ ہی طلباء کے سامنے کسی ایک طالب علم سے اس طرح مخاطب نہ ہوں کہ کسی کی توہین ہو، کیونکہ ایسی صورت میں طالب علم کے ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا خدشہ رہے گا۔ بچوں میں سدھار کے لیے مشاورت کی جائے، نہ کہ سزا دیں۔ اساتذہ کو طالب علم کے نقطہ نظر سے حالات کو سمجھنے چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے زیادہ استاد کا کہنا مانتے ہیں۔ کلکٹر موصوف نے تمام سرکاری خانگی مدارس اور رہائشی اداروں میں طلباء پر جسمانی سزا کے خاتمے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت دی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے سیکریٹری سیوجے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر مدرسے میں ڈراپ باکس قائم کیے جائیں تاکہ بچے اپنے مسائل کو ہیڈ ٹیچر کے علم میں لا سکیں۔ انہوں نے ہر مدرسے میں مانیٹرنگ کمیٹی قائم کرنے اور اس کمیٹی میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے ایک وکیل کی بحیثیت رکن شامل کرنے کا مشورہ پیش کیا۔ ایڈوکیٹ کے کمریا نے بچوں کو تحفظ کے قوانین، حقوق اور بنیادی اصولوں کے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ ماہر نفسیات سرینیواس ڈاکٹر ورشی نے بچوں کے ذہنی مسائل و دیگر متعلقہ امور کا تبصرہ کیا۔ اس اجلاس میں تحفظ اطفال کمیٹی چیئرمین دھنا لکشمی، ضلع محتمم تعلیمات جناردن راؤ، DCPO شانتا، CDPO عمرانی، ایڈوکیٹ کے کمریا، سائیکالوجسٹ سرینیواس، ڈاکٹر ورشا، خانگی مدارس کے صدر مدرسین، منڈل ایجوکیشنل آفیسرز و دیگر نے شرکت کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اقلیتوں کو قرضہ جات کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے فائنانس کارپوریشن کو 50 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے پر چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کی ستائش کی ہے۔ ایک بیان میں چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے فائنانس کارپوریشن کے اکنامک سپورٹ پروگرام کے تحت 1 اور 2 زمرے کے سبسڈی قرضوں میں توسیع کی ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ شیڈول کے آن لائن درخواستیں 16 دسمبر 2022 کو جاری کی جائیں گی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ بروز چہارشنبہ کتا پلی بلدیہ کا ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال نے دورہ کرتے ہوئے ویج نان ویج مارکیٹ کے کاموں، مناور و منابڑی کاموں کے پیش رفت نرسری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مربوط مارکیٹ کے تعمیری کاموں میں تیزی لائے اقدام کے
ہدایت دی۔ نرسری کا جائزہ لیتے ہوئے تجاویز پیش کیں۔ بعد ازاں میونسپل آفس میں جائیداد ٹیکس، تجارتی و دیگر لائسنس کے متعلقہ امور پر عہدیداران سے تفصیلات حاصل کی اور ٹیکس کے وصولی کی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں میونسپل چیئرمین رودرا راجو، کمشنر وینو مادھو، AES آصف و دیگر موجود تھے۔ اس طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور بھارت راشٹر سمیتی کے صدر کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ، جنہوں نے ملک میں معیاری تبدیلی کے لیے جدوجہد شروع کی، چہارشنبے کو دہلی میں پارٹی کے قومی دفتر کا افتتاح کیا۔ KCR نے اس موقع پر پارٹی کے قومی پرچم کی نقاب کشائی کی۔ اس کے بعد BRS کا دفتر شروع ہوا اور چندر شیکھر راؤ کی تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر قومی اور ریاستی قائدین نے KCR کو مبارکباد دی۔ BRS پارٹی دفتر کے افتتاحی پروگرام میں سماج وادی پارٹی کے لیڈر اور UP کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو، JDS لیڈر اور کرناٹک کے سابق چیف منسٹر کمار سوامی، تمل ناڈو کے MP چدمبرم، BRS پارٹی کے MLAs، MLC، MP اور دیگر نے شرکت کی۔ اس طرح ایک اور خبر۔ قومی دارالحکومت دہلی میں 12ویں جماعت میں پڑھنے والی لڑکی پر موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے تیزاب سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی اور وہ اب اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ واقعہ دہلی کے دوارکا علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق دوارکا علاقے کی ایک 17 سالہ لڑکی کل صبح اپنے بہن کے ساتھ باہر گئی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے 2 آدمی موٹر سائیکل پر آئے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے لڑکی پر تیزاب پھینک دیا اور دونوں ملزمین موقع سے فرار ہو گئے۔ لڑکی پر تیزاب پھینکنے کا منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ متاثرہ کے والد نے بتایا کہ اس کی حالت اب تشویشناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے کہ تیزاب اس کے چہرے پر اور آنکھوں پر گرا اور شدید جھلس گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے اسپتال پہنچ کر متاثرہ کا بیان لیا۔ لڑکی نے کہا کہ اسے 2 لوگوں پر شک ہے، جس کی بنیاد پر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔